اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کر دیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، کہ آپ کے رب کی طرف سے واقعیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پس آپ شک کرنے والوں شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں، اور آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور خوب سن رہا ہے، خوب جان رہا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگے تو آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسوله النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ دنیا کے اندر انسان کو غلط راستے پر ڈالنے والے بہت سارے شیاطین ہیں جو اپنی چکنی چڑی باتوں سے ناعاقبت اندیش لوگوں کو اپنے پھندے پہ پھنسا کر تنگ کرتے ہیں۔ جو اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی کو ہمیشہ تکلیف دکھ پہنچتا رہا ہے۔
گزشتہ انبیاء کی طرح نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں صاف اور واضح طور پر صاحب قرآن کو یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم آپ پر جو کتاب نازل کر رہے ہیں اس میں ساری ان کی چکنی ٹیڑھی باتوں اور ان کی غلط باتوں کا جواب مل جائے۔ چنانچہ یہ بتلایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیں کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور صالح کسی اور پنچایتی کو تلاش کروں جبکہ میرے پاس فیصلہ کرنے والی بہترین کتاب موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ اب غیر اللہ کو چھوڑ کر اب تک میں کسی اور کو ڈھونڈوں کسی اور کو تلاش کروں حاکم فیصلہ کرنے والا منصف نہیں جو اس کے بعد قرآن موجود ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا اس قرآن مجید کے اندر مکمل اور مفصل احکامات موجود ہیں۔ اس قرآن مجید کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کسی اور منصف کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ اس اللہ نے اس کتاب کے اندر دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات پیش آ رہے ہیں آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں ان سب کی رہنمائی کر دی اور صرف اشارہ کر نہیں کھول کر جاتی مفصلہ۔ اور والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اس میں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو خوب اچھے طریقے سے یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے واقعیت اور جامعیت اور تفصیل کے ساتھ رہنمائی کر رہی ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، فرمایا کہ تم ان احکامات اور ان آیات کے متعلق شک نہ کرو، یہ شک والی کتاب ہے ہی نہیں، کوئی شبہ اس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ سب پہلی آیت کے اندر اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں۔ جس نے اس کتاب کے اندر شک پیدا کر لیا وہ ایمان سے محروم ہو گیا۔ اس قرآن مجید کے اندر شکوک و شبہات نہیں رکھے گئے،
تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ سچی باتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتاری، نازل فرمائی۔ میں کہ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، میں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں شک نہ کریں، اور دوسرا یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کے یہ رب کا کلام ہے، اور واقعیت کے ساتھ اعتدال کے اعتبار سے بھی مکمل کامل ہے، اس میں کمی رکھی نہیں گئی۔ اور پھر جو اللہ نے فرما دیا لا مبدل لکلماتی، اس میں کوئی دنیا کی طاقت، کوئی مائی کلام تبدیل نہیں کر سکا، نہ کر سکا ہے نہ کر سکے۔ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کو ہم ہی نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ جس نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، وہ خود تو ختم ہو گیا، خود تو صفحہ ہستی سے مٹ گیا، تبدیل ہو گیا، لیکن اللہ کا کلام جیسے آیا تھا ویسے ہی موجود۔ وہ سمیع العلیم، وہ بڑے اچھے طریقے سے سن رہا ہے تمہاری ساری باتوں کو، اور اچھے طریقے سے جانتا بھی ہے کہ کون کیا ہے، کتنے پانی میں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دنیا میں اکثر لوگ، یعنی زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننا شروع کر دیں، ان کی باتوں میں اگر آگے، تو آپ کو یہ گمراہ کر دیں، راستے سے ہی ہٹا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کی جو باتیں ہیں یہ بے اصل ہے، ان کا گمان بے اصل ہے، ان کی سوچ بے اصل ہے، ان کے دعوے سب بے اصل ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ سارے وَإِنْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ سارے تکے مارتے ہیں، بے اصل باتیں کرتے ہیں، اٹکل پچو، جگاڑ جسے کہتے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، آپ کا رب ان لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، جو اس کی راہ پر چلتے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، جو اس کے مخالف چلتے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ بڑی خوبصورت تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ رات بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی قرآن مجید کے متعلق کہ یہ قرآن مجید عام کتاب نہیں ہے، بڑی مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب کی نشاندہی سابقہ کتابوں نے کی تھی کہ آخری نبی آئے گا اور آخری کتاب بھی آئے گی، لیکن ان ظالموں نے نہ اس کتاب کا تعارف ہونے دیا، نہ نبی کے بارے میں تعارف ہونے دیا، انکار کرتے تھے۔ جنہوں نے انکار کیا آج تک ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانئک هو الابتر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ دو کام کریں، کسی اور توجہ کی ضرورت ہے ہی نہیں، ایک تو نماز، دوسرا قربانی، دو کام آپ کرتے رہے، قربانی دیتے رہے اور نماز کی پابندی کرتے رہے۔ یہ سارے کافر جو آپ کو طرح طرح کے مسائل کے اندر گھیرنا چاہتے ہیں، ان شانئک هو الابتر، یہ ان قریب بے نام ہو جائیں گے، نسل کٹے ہو جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے، یہاں تک کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت نہیں تھے، اکیلے تھے۔ آپ نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نبوت کا اعلان فرمایا اور کلمے کی دعوت دی اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہیں اس وقت سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں جس وقت ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا اور تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا یا پھر تمہارے لیے جنت بنائی ہے، اس جنت کے اندر تمہیں اعزاز اور اکرام کے ساتھ نوازا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے اسی وقت سے برا بھلا کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو پتھر بھی مار دیا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، ابو لہب نے پتھر مارا اور ساتھ یوں کہا تبا لک یا مرارا، جس کا مطلب ہے معاذ اللہ تو ہلاک ہو جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب فوری آیا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ڈوب گئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور نے تو کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے برداشت کیا اور اللہ نے خود وکالت کرتے ہوئے، آپ کا تحفظ کرتے ہوئے، آپ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو لہب ایسا بدبخت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بد دعا دی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کا غنی ہونا اور اس کے پورے خاندان کا تباہ ہونا آپ دیکھیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فیصلہ نار ذات لہب، ان قریب اللہ اس کو ایسی جہنم کے اندر ڈالے گا، ایسی آگ کے اندر ڈالے گا جو شعلے والی ہوگی، پھر اسی کو نہیں ڈالے گا، ساتھ اس کی وامرأتہ، اس کی عورت کو بھی ڈالے گا، یعنی بیوی کو بھی ڈالے گا، حمالۃ الحطب، کہ دیکھنا کہ مونج کی رسی جو اس کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ حبل من مسد کہا گیا کہ جب وہ مری جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی اور اس لکڑیوں کو جس رسی کے ساتھ اس نے باندھا تھا اسی رسی کے اندر اس کا گلا پھنسا اور اسی سے دبایا گیا اور مر گیا۔ رب نے ایسے اس کو سلیم کیا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان میں بکتی تھی، بکواس کرتی تھی، تو اللہ نے پورے خاندان کو لپیٹ کے اندر لیا، اپنے عذاب کے اندر لیا۔
ابھی جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ان کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا. میں نے عرض کیا کہ جب حضور آئے تو اکیلے تھے, ابو بکر بھی نہیں تھے. ابو بکر کب آئے؟ کسی نے آ کر کہا ابو بکر تجھے پتہ چلا ہے تیرا یار نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ پتہ چل گیا تجھے؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں, کیونکہ آپ نے جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سب کو بلایا تھا اس میں حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے, کسی کام پہ گئے ہوئے تھے. واپس آئے تھے, یہ پیغام ملا, آپ نے یہ سنتے ہی فوراً حضور کے گھر دوڑ لگائے, جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, حضور تشریف لائے, کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے, آپ نبی ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور میں اللہ کا سچا اور آخری نبی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاتھ بڑھائیے, سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر آپ کا میں امتی بنتا ہوں. دلیل نہیں مانگی, نشانی نہیں مانگی کہ مجھے اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل ہی دو, نہیں. سنتے ہی سب سے پہلے بغیر دلیل مانگے آپ کی نبوت کی تصدیق کر دی تو میرے رب تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر